بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے جو مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ بعض عورتیں یہ کہتی ہے کہ اگر ہم ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنیں گے، کانوں میں بالی وغیرہ، ناک میں موتی یا لونگ وغیرہ اور پیروں میں پائل وغیرہ نہیں پہنیں گے تو ہماری نمازیں نہیں ہوگی۔ تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ شریعت کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو یاد رکھے کہ شریعت میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ صرف جہالت ہے اور جہالت پر مبنی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں جیسے چوڑی ہوئی یا کانوں میں بالی وغیرہ ہوئی یا ناک میں جو نوز پن وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ ہوا اور پیروں میں پائل وغیرہ ہوئی، تو ان چیزوں کا زیور سے تو تعلق ہے، ان چیزوں کا زیور سے تو تعلق ہے اور ان چیزوں کا زینت سے تعلق ہے، نہ کہ لباس سے۔ یاد رکھے لباس شرط ہے نماز کے لیے۔ جو میں آپ کے سامنے کچھ پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہوگا کہ نماز کے 13 فرائض ہیں، بعض علماء کے نزدیک 14 بھی ہیں، لیکن 13 فرائض ہیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 سطر کا چھپانا، نمبر 4 جس جگہ نماز پڑھی جائے اس جگہ کا پاک ہونا، نمبر 5 وقت کا پہچاننا، نمبر 6 قبلہ رخ کھڑا ہونا، اور نمبر 7 دل سے نماز کی نیت کرنا۔ یہ ہو گئے۔ اب 6 اندر کے ہے جہاں نماز شروع ہوتی ہے، جس کو میں نمبر 8 میں تبدیل کر رہا ہوں۔ نمبر 8 تکبیر تحریمہ کہنا، نمبر 9 قیام کرنا، نمبر 10 قرات کرنا، نمبر 11 رکوع کرنا، نمبر 12 ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا، اور نمبر 13 قاعدہ آخرہ میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا، قاعدہ آخرہ میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا۔ یہ 13 فرائض ہے۔ اب ان میں یہ بتائیں کہ کہیں پر چوڑی کا، کنگن کا یا لپسٹک کا یا کانوں کی بالی کا یا ناک میں نتھ کا یا پھر جو ہے گلے میں ہار کا یا پیروں میں پائل کا کہیں بھی تذکرات نہیں ہے۔ نماز کے 14 واجبات ہے، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہوگے، اس میں بھی کہیں پر یہ چیزیں نہیں ہیں کہ بھائی 14 واجب میں بھی کہ کہیں پر کسی کان میں بالی چوڑی ان سب کا کہیں تذکر آیا ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تیسری اور اہم بات، نماز کے 18 مفسدات ہے جو عوام کے لیے ہے، اس کے اندر جو باریکیاں ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور واجبات کے اندر جو باریکیاں ہے وہ الگ چیز ہے۔ ان چیزوں میں بھی یہ باریکیوں میں بھی کہیں نہیں آتا، نہ ہی نماز کے مفسدات میں آتا ہے، نہ ہی واجبات میں آتا ہے، نہ ہی فرائض میں آتا ہے۔ تو یہ صرف جہالت پر مبنی ہے کہ بھئی اگر ہم جو ہے چوڑی پہنیں گے تبھی ہماری نماز ہوگی۔ عورتوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں کہ عورتیں اگر یہ سمجھے کہ چوڑی پہنے گی تبھی نماز ہوگی، کانوں میں بالی ہوگی تبھی نماز ہوگی، یا پھر جو ہے پیروں میں پائل ہوگی، گلے میں کے اندر لاکٹ وغیرہ یا ہار ہوگا تو تبھی نماز ہوگی، تو یہ صرف جہالت ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ زینت تو ہو سکتی ہے لیکن نماز کے لیے اس کو فرض قرار دینا، واجب قرار دینا یا سنت سمجھنا، مسنون سمجھنا، یہ تو جہالت ہے، جہالت۔ اور جہالت کیا ہوتی ہے؟ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ لکھے کہاں پر ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ یہ لکھی کہاں پر ہے، تو کتاب ہے زیب و زینت، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں یہ ساری چیزیں مل جائے گی۔ ایک کتاب ہے لغویات اور فضولیات، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں مل جائے گی۔ تو اصل مقصد یہ ہے بتانے کا کہ امت کے اندر، خاص کر عورتوں کے اندر جتنی زیادہ یہ جہالت پھیلی ہوئی ہے، میں نے کسی اور کے اندر اتنی نہیں دیکھی، خاص کر ان عورتوں کے اندر جو مطلب اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتی ہے اور بغیر تحقیق کے ان چیزوں کو رائج کر دیتی ہے، بغیر تحقیق کے ان چیزوں کو رائج کر دیتی ہے۔ تو یہ چیزیں کہیں پر بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ چوڑی پہنے گی تبھی نماز ہوگی
کان میں بالی پہنے گی، ناک میں نت پہنے گی، لاکٹ وغیرہ پہنے گی، یا اور دوسری دیگر جو زینت کی چیزیں ہیں وہ پہنے گی تبھی نماز ہوگی۔ یاد رکھے عورت کے لیے بھی وہی حکم ہے اور مرد کے لیے بھی، لیکن عورت کے لیے سطر کے چھپانے کا مسئلہ بدل جاتا ہے۔ مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک کا ہے تھوڑا سا، اور عورت کا جو سطر ہے وہ یہاں سے گردن سے لے کے اور یہ اتنا حصہ اگر یہ ہتھیلی وغیرہ یہ کھلی رہے نماز میں یہ تو جائز ہے، اس کی کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ گٹا یہاں تک کھلا ہوا ہے تو یہ ہتھیلی سے باہر ہو جاتا ہے، سطر میں داخل ہو جاتا ہے یہ، تو اب یہ جائز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر بال ہے، بال عورتوں کے جو بال ہے اگر وہ 1/4 کھلے ہوئے ہیں نماز کی حالت میں تو نماز ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی نماز۔ اور اسی طریقے سے اگر ٹخنے سے اوپر شلوار ہے یا تیمن جو بھی پہنے ہوئے پاجامہ وغیرہ، تو اگر وہ اوپر ہے ٹخنے سے تو بھی نماز فاسد ہوگی۔ اور بعض کیا ہوتا ہے کہ پلازو وغیرہ پہنتے ہیں عورتیں، پلازو جو پہنتی ہے وہ ایک پاجامہ ٹائپ کا ہے، واللہ علم کیا ہے۔ ہمارے زمانے میں ہمارے جو دادا تھے وہ اتنے چوڑے پہنچے کا جو پاجامہ پہنتے تھے، مجھے تو وہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے جو دادا وغیرہ تھے ان کے پاجامے اٹھا کے وہ پہننا شروع کر دیے انہوں نے، پلازو بنا کے۔ تو بہرکیف یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر پلازو وغیرہ ایسا کوئی لباس پہن رہی ہے اور اس میں ہوا کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے ٹخنا کھل کے اور پنڈلی نظر آ جاتی ہے یا پنڈلی کا گوشت نظر آ جاتا ہے یا پنڈلی سے تھوڑا نیچے کا حصہ لیکن ٹخنے سے اوپر کا حصہ ہے، اگر وہ نظر آ جاتا ہے تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی، تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہے۔ ان چیزوں پہ تو غور نہیں کرتی عورتیں کہ بھئی ہمارے بال کھلے ہوئے ہیں، کہیں وہ ایسا تو نہیں کہ بال سطر میں داخل ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ 1/4 سے زیادہ کھلے ہوئے ہیں، ہماری کلائی جو ہے وہ کلائی سے تھوڑا یہاں تک کھلی ہوئی ہے، کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ نماز میں فساد پیدا ہو گیا۔ ان چیزوں کو تو دیکھتی نہیں۔ گلا ہے وہ گلا چوڑے گلے کی قمیض پہنے ہوئے ہیں، اس میں گلے سے وہ جو پردے کی جگہ ہے وہ نظر آ رہی ہے تو اس میں نماز نہیں ہو پا رہی، کیوں؟ اس لیے کہ کھلا ہوا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ان پہ تو غور کرتی نہیں اور اس پہ غور کر رہی ہے کہ چوڑی نہیں پہنے گے تو نماز نہیں ہوگی، اللہ کی بندیوں جو مسائل سیکھنے کے ہیں جن کا اہتمام ضروری ہے ان پہ دھیان دے، وہ سیکھے، ان کو اگر کریں گے، ان کا اہتمام کریں گے کہ بھئی سطر چھپانا ہے اور بدن کا پاک رکھنا ہے۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہے کہ چھوٹے بچے نے پیشاب کر دیا کہ جی یہ تو ابھی روٹی نہیں کھاتا، کھانا نہیں کھاتا، اس لیے اس کا پیشاب پاک ہے۔ کیسے ہو جائے گا بھئی پیشاب پاک؟ وہ تو ناپاک تھا، ناپاک ہے اور ناپاک ہی رہے گا۔ تو وہاں پر بدن کو پاک کرنا ضروری ہو گیا، کپڑے کو پاک کرنا ضروری ہو گیا۔ اب اس کو تو کرے گی نہیں، چھوٹے بچے نے پیشاب کر دیا ہے، وہ تو ابھی کھانا نہیں کھاتا، اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہے، وہ ناپاک ہی تھا بھائی۔ تو ان چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں زیب و زینت کی چیزوں کو جو ہے نماز کے فرائض واجبات اور مفسدات میں شامل کر بیٹھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ایسی بلاؤں سے بچائے جو نماز کے اندر ایسی چیزوں کو پیدا کر رہی ہے۔ اور یاد رکھے جو چیز اسلام میں نہیں ہے، جس کا وجود واجب یا فرض میں اور سنت میں، تو اس کو اپنے اوپر فرض قرار دے لینا یا واجب قرار دے لینا یا اس کو مسنون سمجھنا، یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دے کے اس سے بچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔